پیش فرما لے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، آج جو ہے 13 چاند ہے، 13 جمع ذوالقعدہ الحرام، اور ذی القعدہ سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن ہے، اور 16واں چاند جو ہے وہ حضور خواجہ حسن خطیب چشتی علیہ رحمت و رضوان دھولکا شریف، یہ آپ کا دن ہے جو محبوب الہی کے خلیفہ ہے۔ یہاں بھی جو ہے نظامی چشتی رنگ ہے، گلبرگہ کے اندر بھی جو ہے چشتی نظامی رنگ ہے، اور بہت سارے ایام جیسے 17 ذی القعدہ سرکار سیدنا حضور شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کا دن ہے، اور 15 ذی القعدہ کو ہی محدث اعظم ہند کی بھی پیدائش کا دن ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ ایام ہے جو یادگار ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عاشق رسول یہ عرض کرتے ہیں کہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ یہ جو کدھر کی ہے، سحر کی ہے، جگر کی ہے، یہ جو ہے یہ بھی ایک عاشق کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے کہ وہ نام ظاہر نہ لیتے ہوئے وہ اشارہ دے کر کدھر کی ہے کہہ کر نکل جاتا ہے، اور شاعر کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کبھی کبھی اشعار کے اندر اس انداز کی بات، اس انداز سے اشعار کہتا ہے کہ چیز ظاہر نہیں ہوتی مگر وہ دنیا میں سب لوگ جانتے ہیں تو صرف اشارہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر عشق کی بھی وہ آ رہی ہے، اور شعر و شاعری کی رنگ بھی اس میں شامل ہے، اور کہتے بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، اور کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چپتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری، ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، اور ہم جائے اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، ہم جائے اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہیں، یہ ارادت کدھر کی ہے، کہ ارادت یا کدھر ہے کدھر کی کہ آج ہم پر وہ نثار ہے۔ کہتے ہیں کلک جبی کی سجدیں در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، حجر اسود کی طرف اشارہ ہے۔ قلق حجر اسود یعنی کالا، قلق جبی کی سجدیں در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، اور ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے چھالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے۔ زمزم کی بھی حسرت ہے گویا کہ اس میں بتایا جا رہا ہے، اور یقیناً، اور کہتے ہیں بہت سارے اشعار ہیں کہ برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میجاب جر کی ہیں، اور کہتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے،
وہ پھر کے دیکھتے نہیں، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم نے اپنا آغوش کھولا ہے جن کے لیے، پھر بھی یہ کدھر جا رہا ہے کہ پھر کے نہیں دیکھ رہے حتیم کی طرف، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اور پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، یہ جگہ یہ جا چشم و سر کی ہے، اور وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے، وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم پہ ہے جان نو، یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہیں، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری، مرمر کے پھر یہ سل میرے سینے کے سر کی ہے۔ اور چند یہ اشعار کہہ کر میں جو ہے مکمل کروں کہ اشعار بہت سارے ہیں، اور کہتے ہیں کہ معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اس پاک گھر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عشاق روضہ روزے کے عاشق سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے یہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اور کہتے ہیں چھائے ملائکہ ہے لگاتار ہے درود، بدلے ہے پہرے بدلی میں بارش درود کی ہے، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آنٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ میں سے بس اس قدر کی ہے، اور تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، اور معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار، یعنی فرشتوں کو معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آنا نصیب، عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، گناہگار پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، اور مفلس اور اے در سے پھر بے گنی اٹھے، چاندی ہر ایک طرح تو یہاں گدایا گھر کی ہے۔ یہ بہت سارے اشعار ہیں، اور کہتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں بھی دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جولیوں میں گدا گانے در کی ہے، جو اس در کے گدا کی جولی میں جو چیز ہے، اے تاجدارو تم نے کبھی خواب میں بھی دیکھی ہے؟ مدینے کی شان ہی وہ ہے پیارے، جس کو نصیب ہو جائے تو تاجداروں کے وہاں بھی نصیب نہیں۔ کہتے ہیں آسی بھی چہیتے ہیں یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں ہے جہاں خیر و شر کی ہے، اور شان جمال طیبہ جانا ہے نفع محض وسعت جلال مکہ سے سود و جگر کی ہے، کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہن و دلہا کے گھر کی۔ یہ ساری اشعار جو ہے یہ ایک تشریح کے محتاج ہے، اس کو تھوڑا خلاصہ کیا جائے تب انسان کو تھوڑا اس کو جو ہے سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر یہ عشق کی باتیں ہیں، اہل عشق یوں ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے، حضور کے در کی بات ہو رہی ہے، حضور کے جو ہے درد کی بات ہو رہی ہے، ان کے منگتوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی عطا کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور پھر منہ مانگی پائیں گے، کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کے ہے، لا یعنی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں وہاں، یا اگر کا لفظ ہی نہیں کہ اگر ہوگا تو دیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضرات یہ عاشق جب لکھتا ہے تو بس لکھتے ہی چلا جاتا ہے، لکھتے ہی چلا جاتا ہے، لکھتے ہی چلا جاتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں تک اس کی جو ہے یہ عشق ہے، عشق میں جب ڈوب جاتا ہے انسان کہتا ہے میں کھانا ذات کوہنا ہوں صورت لکھی ہوئی، بندو کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، اور آخری شعر سنا دوں کہ سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کی ہے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ ویسے تو یہ ایک شعر تشریح کے محتاج ہے، جب اس کا خلاصہ کیا جائے تب سمجھ میں آئے گا کہ کہاں کی کس انداز کی کدھر کی بات ہو رہی ہے، یہ بات کدھر کی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ عاشق کا کلام ہے، مقبول کلام ہے، اور بہت ہی اس انداز سے کلام ہے کہ جہاں حقیقت بھی آشکارا ہو رہی ہے، حقیقت کو بھی کھولا جا رہا ہے، اور ایمان کو بھی تر و تازگی مل گئی ہے۔ اسی لیے یہ سار پڑے گئے تاکہ اس صدقے میں اللہ تعالیٰ اسی کا نور ہم سب کو عطا فرماتے۔ تو ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وسیم کو کرو کہ بول دو، وسیم کو کرو، بولنا کروا دیجیے گا۔ حضرات، گزشتہ جمعہ آپ نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا تھا، جو مدینے جاتے ہیں علم سیکھنے، 16 راتوں میں 16 ختم قرآن کر دیتے ہیں، اور جن کی شان اور عظمت، اور مصر میں آپ کا مزار ہے، مصر میں شافعی مسلک کی دھوم دھام آج بھی، جو یونیورسٹی مصر میں ہے ازہر یونیورسٹی، وہاں شافعی مسلک، وہاں امام بھی شافعی، خدا جسے چاہے۔ ہارون رشید نے ایک بار اپنی بیوی سے کہہ دیا کسی بات پر کہ اگر میری بخشش نہیں، میں جنتی نہیں، تو تجھ پر طلاق ہے۔ بادشاہ لوگ تھے بھائی، اور وہ لوگ واقعی میں بادشاہ لوگ تھے، ان کا مزاج، ان کے الفاظ خطرناک ہوتے تھے، زبردست ہوتے تھے پہلے کے راجاؤں کے۔ کیا کہا کہ میں اگر جنتی نہیں، بخشش نہیں، تو تجھ پر طلاق، 3 طلاق ہے۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہارون رشید بادشاہ جنتی بخشا ہوا ہے کہ نہیں؟ علماء سے پوچھا، ان سے پوچھا، بھائی کون بتا سکتا ہے جنت؟ ظاہر تو کرنا، کون جنتی ہے، کون بخشا ہوا ہے، کون گناہ گار ہے، کون عتاب میں ہے، کون عذاب میں ہے، کون ثواب میں ہے، کون رضا الہی میں ہے، کون نہیں ہے، کیسے؟ سبھی کو پوچھا، خاموش رہے، خاموشی ہو گئی بغداد میں، ادھر ادھر چاروں طرف علماء، صوفیاء۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ آگے آئے، وہ تخت پہ بیٹھے تھے، ہارون رشید تخت پہ بیٹھا تھا۔ آپ نے کہا کہ تم نیچے اترو، میں اوپر بیٹھتا ہوں، کیونکہ تم سوال کرنے والے ہو اور میں جواب دینے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیچے آ گئے۔ وہ لوگ ایسے بھی نہیں تھے کہ ہم کیوں اترے۔ آپ پہلے کے واقعات آپ دیکھیے، بادشاہ نیچے بیٹھ جاتے تھے فقیروں کے پاس، وہ جو کہتے تھے اتر جاتے تھے، ہے نا؟ ابھی اگر کوئی کہہ دے تو خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، تو وہ لوگ تو بہت ادب کرتے تھے، علماء کا، صوفیاء کا، ادب سے نیچے بیٹھ گئے ہارون رشید، اور آپ اوپر تخت پر بیٹھے۔ پکا بتاؤ سوال کیا ہے؟ کا سوال یہ ہے، علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ تخت پر بیٹھے، کیونکہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ علم، آپ نے علم کی اہمیت، مسائل کی اہمیت، شریعت کی اہمیت، حدیث رسول کی اہمیت، یہ ممبر کیوں بنایا گیا؟ یہاں ممبر پہ کیا کیا جاتا ہے؟ خدا کی حمد کی جاتی ہے، رسول پہ درود پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور امت کی اصلاح کی چند باتیں جو قرآن میں ہیں وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ دین کی باتوں کے لیے ممبر ہے، خدا رسول کے نام کے لیے پاکیزہ جگہ ہے، خوش ماحول ہوتا ہے، اس کو سننے کے آداب ہے، خطبے کو، اللہ اور رسول کی باتوں کو۔ مگر ہمارے یہاں نکاح کے اندر خطبہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں، اذان ہوتی ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اور مقام پر اہمیت ہی نہیں۔ علم کی اہمیت، علماء کی اہمیت برسوں سے چلی آ رہی ہے، یہ تو انگریزوں کی سازشوں نے اسے مٹا ڈالا ہے، ختم کر دیا۔ حضرات، امام شافعی بیٹھے، سوال سنا، آپ نے فرمایا مجھے ایک سوال میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو جواب دے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو گناہ پر آمدہ ہو گیا ہو، گناہ کر سکتا ہے، اختیار ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے تو نے اس گناہ کو چھوڑ دیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟
ہارون رشید نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایک عورت کے معاملے میں کوئی نہیں تھا، میں چاہتا تو غلط کام کر سکتا تھا اور وہ بھی منع نہیں کر سکتی تھی، میں بادشاہ جو کہوں اسے ماننا پڑے، لیکن جب میں قریب ہوا، ہم قریب ہونے جا رہے تھے اکیلے کمرے میں، ایک مقام پر کوئی نہیں تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو جان رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں کل جواب دینا ہے، لہٰذا میں دور ہو گیا، کہاں کہ جاؤ، اور ڈر گیا، بس چھوڑ دیا، میں نے گناہ چھوڑ دیا، قریب ہو گیا تھا، پورا اختیار تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مگر صرف خدا کے خوف سے میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ امام شافعی نے کہا تب تو تمہاری طلاق نہیں ہوئی، تم جنتی ہو، تمہاری بخشش ہے۔ علماء تھے، صوفیاء تھے، کہا کیسے ثابت کرو، کیسے تم اس طرح بات کر رہے ہو، اس کی دلیل دو، پروف دو۔ آپ نے فرمایا اللہ کا کلام کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنتی ہو گیا۔ کہ یہ دلیل ہے کہ تم گناہ کو صرف رب کے خوف سے چھوڑ دو، اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ دلیل سننی تھی کہ تمام کی زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور اللہ، اور بادشاہ تو خوش ہو گیا کہ طلاق ہونے والی تھی نا بھائی، طلاق بھی بچ گئی، قرآن کی مکمل مدلل دلیل بھی آ گئی۔ عزیزان محترم، کتنی بڑی بات ہے کہ تمہارا نفس، تمہارا شیطان تمہیں اس گناہ پہ بالکل مغلوب کر لیتا ہے، غالب کر دیتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اور تم صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اسے چھوڑ دو، سبحان اللہ، فوراً اللہ بخش دیتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے۔ نماز ترک کر رہے ہو لیکن خیال آیا کہ نہیں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، فوراً آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے۔ نماز چھوڑنے کی جو گناہ تھا اس کو تم اس گناہ کو چھوڑ دیا، نماز ادا کر لی، کیا تھا؟ یعنی دن میں رات میں اللہ کئی بار بندوں کو بخشش کا موقع دیتا ہے، جنتی بننے کا موقع دیتا ہے نا، بار بار موقع دیتا ہے۔ گناہ کی تو عادت ہے ہی، گناہ تو ہوتے بار بار، بس تم اس گناہ سے بچ جاؤ صرف رب کے خوف سے، کامیاب ہو گئے تو اللہ ہدایت دے دے۔ اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہی عالم ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیے شیطان عالم تھا، خوف خدا نہیں تھا، تو کہاں کا عالم تھے؟ مگر امام شافعی، امام مالک، یہ تمام ائمہ، یہ تمام بزرگان دین کے اندر خوف خدا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی، امام احمد بن حنبل کو بھی آپ دیکھیں، چوتھے امام، بڑے محدث، بڑے فقیہ، مگر خوف خدا دیکھیے، عشق رسول دیکھیے، شریعت و طریقت کی پابندی دیکھیے، یقیناً خوف خدا۔ ابھی میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، مشہور وہ معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب تھوڑا سا ہم اپنے طریقے سے بات کرنا چاہوں گا، اے ایمان والو، یعنی اے مجھے ماننے والو، مانا کب جاتا ہے؟ محبت ہوتی ہے تب، مطلب اے اللہ فرماتا ہے بندوں سے، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، محبت رکھ کر مجھے ماننے والوں، ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، محبت بھی رکھو، ڈر بھی رکھو، ان دونوں کے بیچ میں ہی ایمان ہے۔ ایمان کے 2 پر ہیں، ایک کا نام خوف ہے اور ایک کا نام محبت اور امید ہے، محبت اور امید۔ اے ایمان والوں، مجھ سے محبت کرتے ہو اور ڈرو مجھ سے، محبت بھی کرے اور ڈرے بھی۔ ارے بھائی، جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے ڈرا نہیں جاتا، اور جس سے ڈرا جاتا ہے اس سے محبت نہیں۔ کہا تم سمجھے نہیں، اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ محبت کرتے ہو تو تمہارا کیا مشن رہتا ہے؟ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ بات بند نہ کر دے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو تو اس طرح ڈرو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ پر ایمان لے آئے ہو، میرے محبوب پہ ایمان لے آؤ، میرے قرآن کتاب کلام اللہ پہ ایمان لے آؤ، تو سنو اب ڈرو اس بات سے کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں، کہیں میں خفا نہ ہو جاؤ۔
کہیں میں مطلب تم سے ناراض نہ ہو جاؤ، اس بات سے ڈرو کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میں یہ گناہ کروں یہ چیز کروں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہو گئے اتقوا اللہ، امید خوف دونوں ہو گئے، ایمان خوف دونوں ہو گئے، محبت خوف دونوں ہو گئے، دونوں جس میں جمع ہیں۔ اب ہو گیا بندہ کامیاب، لیکن کہا نہیں رکو رکو رکو، کامیاب تو ہے لیکن وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ دونوں جمع کر کے اپنے دل میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ جب دونوں چیزیں جمع ہیں تو سچوں کے ساتھ کا دنیا کے اندر جھوٹے دعوے کرنے والے محبت کے، جھوٹے دعوے کرنے والے خوف خدا کے، جھوٹے دعوے کرنے والے کچھ اور عشق و محبت والے بہت ہے۔ اس لیے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ آپ سچوں کو پہچانے کیسے؟ یعنی ولیوں کو پہچانے کیسے؟ ولی کی پہچان تو بڑی مشکل ہے، یہاں تک کہ خدا کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل۔ خدا کو پہچاننا کیسے آسان؟ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا بیٹا اور باپ نہیں ہے نا، لم یلد ولم یولد، وہ قدرت والا، وہ رحمت والا، وہ قہار جبار، وہ خالق، کچھ تو پہچان ہے۔ مگر ولی کی سچوں کی پہچان نہیں، کیوں؟ وہ ہمارے درمیان رہتا ہے، ایک انسان ہے، بندہ ہے، دیکھنے میں بندہ ہے، دیکھنے میں انسان ہے، مگر کیسے پہچانے کہ یہ تیرا مقبول بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے؟ ولی کی پہچان بڑی مشکل، ساتھ میں کھا رہا ہے، ساتھ میں اٹھ رہا ہے، سماج میں رہ رہا ہے، کیسے پہچانے؟ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اس جھوٹوں کی دنیا میں، اس جھوٹی محبت کے دعویٰ کرنے والوں کی دنیا میں کیسے پہچانے؟ کہا تبھی تو پہلے ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مجھ سے محبت کرنے والوں محبت بھی کرو، ڈرو بھی۔ جس کے اندر دونوں باتیں ہوگی وہ جلدی پہچان لے گا کہ سچا کون ہے۔ ولی کو پہچاننا چاہتے ہو، سچوں کو پہچاننا چاہتے ہو، تو پہلے مجھ سے، یعنی خدا کہہ رہا ہے مجھ سے اور میرے محبوب سے سچی محبت کرو، سچے ڈرنے والے بن جاؤ، پھر تم جھوٹوں کو اور سچوں کو پہچان لو گے، پہچان لو گے، ولی کو پہچان لو گے کہ یہ ولی ہے، یہ ولی صفت ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ صرف ڈھونگی ہے، یہ حقیقت میں ہے۔ پہچان لو گے کون اہل نظر ہے، کون اہل بشر ہے، کون عام ہے، کون خاص ہے۔ ورنہ آج جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک جریف ہے، اس طرح ایک اور ہے سرکار لاسانی، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بہت سارے ان کے ماننے والے عقیدت والے پاکستان میں، لاسانی بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑے دعوے ہیں، کفر سراسر کو، جبرائیل میرا غلام ہے، معاذ اللہ، نبوت کا دعویٰ، یہ دعویٰ، اور ماننے والے بھی۔ ارے عقیدت رکھو تو جھوٹوں کو کیوں مانتے ہو؟ دعویٰ کرنے والے بہت پہلے اپنے دل میں خوف الہی، وہ عشق رسول و عشق الہی کو ڈالو، اور پھر پہچانو کہ سچا کون ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، ڈھونگی ہے، فقیرانہ بات، کیا فقیرانہ بات ہے جس میں کچھ بھی نہیں۔ عقیدت رکھو مگر سچے لوگوں سے رکھو، قرآن یہ کہتا ہے، ایسوں سے مت رکھو، ایسے سچوں کو تلاش کرو جس کے اندر دونوں باتیں ہو۔ اور کب پہچانو گے؟ جب تمہارے اندر یہ دونوں باتیں ہوگی، تب تم پہچان لوگو کہ یہ سراج الدین شاہ عالم ہے، یہ فقیہ اعظم ہے، یہ فلاح ہے۔ حضرات گرامی، آج کل کا تصوف اور آج کل کے فقہ بڑی زبردست اندھی ہو چکی ہے۔ لوگوں نے صرف عام تصوف دیکھا ہے، صرف عام فقہ دیکھا ہے۔ اگر وہ تصوف دیکھ لیتے جو سراج الدین شاہ عالم کے پاس تھا، اگر دنیا قطب عالم کا تصوف دیکھتی، اگر دنیا بشر حافی کا تصوف دیکھتی، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا تصوف دیکھتی، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کافر نہیں رہتا۔ ان کا تصوف دیکھنے والے تو لوگ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے، ان کا فقہ دیکھنے کے بعد، فقہ علم فقہ دیکھنے کے بعد لوگ قدموں پہ جھکنے کے لیے تیار ہو گئے، بادشاہ لوگ قدموں میں جھک گئے۔ وہ ان کے پاس فقہ تھا، وہ تصوف تھا، آج بھی ہے مگر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت چھپے ہوتے ہیں، وہ خدا جسے ظاہر کر دے، مگر ایسے ویسے سے بچ کر سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ یہ اللہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، مطلب امام اعظم کی پیروی کرنا، غوث اعظم کی پیروی کرنا۔ تمہارے اندر وہ علم و عقل نہیں جو ان کے پاس تھا، جیسا بھی میں نے بولا، وہ تصوف نہیں جو ان کے پاس تھا، وہ علم فقہ تمہارے پاس نہیں جو ان کے پاس تھا۔ لہٰذا تم ان کی پیروی کرنا، سچوں کے ساتھ ہو جانا،
تاکہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھٹک نہیں سکتے، تم کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اور یہی ہوا دنیا میں۔ اور امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہو، امام اعظم کا زمانہ ہو، امام شافعی، کوئی زمانہ ہو، فتنہ اٹھتا رہا، فرقے بنتے رہے۔ معتزلی نام کا ایک فرقہ بنا اس دور میں، امام احمد بن حنبل کے زمانے کا ایک فرقہ بتاؤں جس کا مقابلہ امام احمد بن حنبل نے ڈٹ کے کیا تھا۔ معتزلی ایک فرقہ بنا، اور کیا تھا اس کا عقیدہ، کیا تھا اس کا نظریہ، کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، مخلوق ہے، اور بادشاہ کو بھی اپنے انڈر میں لے لیا، مطلب انہی کو بھی جو ہے کانوں میں باتیں ڈال ڈال کر لوگوں کو بھی اپنے اندر میں۔ اور کس طرح سمجھاتے تھے؟ دیکھو قرآن کو اگر تم مخلوق نہیں مانتے تو خالق ہوا، اب خالق اللہ ہے تو یہ قرآن بھی خالق، تو دونوں خالق یعنی قدیم پہلے سے ہی برابر، تو دونوں ساتھ میں، تو یہ تو اللہ کا شریک ہو گیا، شرک ہو گیا، تو توحید ختم ہو گئی تمہاری، تم بے ایمان ہو گئے، تم مشرک ہو گئے، کیونکہ دونوں کو تم نے، خدا کو بھی قدیم مانتے ہو، خالق مانتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب تم جو ہے قرآن کو بھی یہ مانو گے تو دو چیز ہو گئی، خدا کا شریک ہو گیا، اور خدا شرک کو، شریک کو معاف نہیں کرتا، لہٰذا قرآن کو مخلوق کو کیسی توحید بتائی من گھڑت، کوئی بھی آدمی چکر میں آ جائے، ہے نا؟ ایسی برسوں سے آج تک قیامت تک چلتی رہے گی، اس طرح کی توحید بتائی جاتی ہے، اس طرح کی محبت بتائی جاتی ہے، عقلی ترجمہ کر کے، تفسیر کر کے۔ یہ کیسی تفسیر اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ دیکھو قرآن کو جو ہے مخلوق مانو، ورنہ اگر خالق مانو گے تو آپ کی توحید جاتی رہے گی، خدا بھی لا شریک ہو جائے گا، یہ بھی لا شریک، اور دونوں شریک شریک ہو جائیں گے، کفر ہو جائے گا، شرک، تمہاری جو توحید ہے لا الہ الا اللہ ختم، تو فوراً کہہ دے گا کہ ہاں قرآن مخلوق ہے۔ اس کا جو انسان جب بتاتا ہے، باطل فرقے والے جب بتاتے ہیں تو وہ اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے۔ کب سمجھ جاتا ہے؟ اسے علم نہیں ہوتا، سچوں کی صحبت نہیں ہوتی، خوف خدا نہیں ہوتا، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو تورت فوراً مار جاتا۔ ارے ہارون رشید، مامون رشید اس وقت تھا، مان گیا۔ اس دور کے علماء سو اسے تسلیم کرنے لگے، علماء سو جو تھے وہ بھی اسے تسلیم کرنے لگے، علماء سو تھے، تسلیم کر لیا کہ ہاں قرآن جو ہے مخلوق۔ ایک طرف بادشاہ کا آرڈر کہ یہ جو قرآن کو مخلوق نہیں مانے اسے قید کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، مامون رشید کی طرف سے آرڈر، اور چاروں طرف سے ایک ہنگامہ، قرآن مخلوق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے، کلام الہی مخلوق ہے۔ ایک عقیدہ باطلہ کفریہ عقیدہ جو نئے طریقے سے گھڑا گیا تھا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ کئی علماء نے اس کا اختلاف کیا کہ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو انہیں قید میں ڈال دیا گیا، انہیں مارا گیا، کئی اس میں شہید ہوئے، کئیوں کو جو ہے درے مارے گئے۔ بہت ایک تفصیلات ہے، میں امام احمد بن حنبل پہ آ جاؤں۔ سرکار امام احمد بن حنبل جہاں فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، بڑے تصوف کے ادب کرنے والے تھے، خود صوفی تھے، جو خود اتنے بڑے تھے، حضرات میدان میں اتر آتے ہیں، جب ان کے پاس بھی یہ مسئلہ آتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کئی علماء شہید ہوئے، کئی اندر تھے قید خانوں میں۔ جب آپ کو بھی پیش کیا جانے لگا تو آپ، امام رشید ہے، دربار لگا ہوا ہے، پوچھا گیا احمد یعنی امام احمد بن حنبل کو، بتاؤ کیا کہتے ہو؟ حضرات موت سامنے تھی، ساری چیزیں سامنے تھی، جلاد کھڑے تھے، ڈاکو کھڑے تھے، ہاتھوں میں جو ہے رسہ وسہ لے کر، کوڑے وغیرہ لے کر، آپ نے بلا جھجک، بے جھجک کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خالق بھی نہیں ہے۔ ہارون رشید، مامون رشید جو تھا وہاں کے جو جلاد تھے کہنے لگے اس کا انجام جانتے ہو؟ کہا انجام سے کون ڈرتا ہے، انجام سے کون ڈرتا ہے، موت دے قبول ہے، کوڑے مارے جائے قبول ہے، کچھ بھی کیا جائے، مگر ہم اپنا عقیدہ اور ایمان نہیں بدل سکتے۔ ایسے استقامت والے، ایسے استقامت والے، جب یہ کہا گیا تقریباً 1.5 سال تک آپ کو جیل کے اندر رکھا گیا، پاؤں میں بیڑیا، ہاتھوں میں بیڑیا، اور بڑے بڑے درے آپ کو مارنے کے لیے روزانہ کئی کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو کوڑے مارنے کا انداز، جب ایک جلاد 2 کوڑے مار دیتا بڑی طاقت کے ساتھ، جلاد پہلوان، تو پھر وہ بیٹھ جاتا، دوسرا جلاد کھڑا ہوتا، وہ مارتا، کیونکہ اس نے تو بڑی طاقت سے 2 بار وار کر چکا،
تو تیسرا پھر کھڑا ہوتا، چوتھا، یعنی الگ الگ. پھر جب اس کا تھکان اتر جاتا پہلے والے کا تو پھر وہ، اور آپ اس عالم میں کئی بار بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے. مگر قربان جاؤ ایسے عالم میں بھی آپ کہتے نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے، ہم اپنے عقیدے پہ رہیں گے. ایمان ہو تو ایسا، عقیدہ ہو تو ایسا، قرآن سے محبت ہو تو ایسی، رب سے محبت ہو تو ایسی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. امام احمد بن حنبل اس انداز سے آپ رہے. آخر میں مختصر انداز میں کروں کہ آپ کو رہا کر دیا گیا کیونکہ پورا بغداد خلاف ہو گیا پھر کہ امام احمد پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ غلط بات ہے. آخر کار بہت سہن کرنے کے بعد، صبر کرنے کے بعد، آپ نے 1.5-2 سال کے بعد آپ کو رہا کیا گیا. آپ جب آئے پھر بھی ظلم و ستم جاری رہا. لیکن آخری بات عرض کر کے بات پوری کر دوں کہ آپ کا جب وصال ہوا بغداد میں، بے شمار واقعات ہیں آپ کے، بے شمار فقہ کے واقعات، کرامات ہیں آپ کی. حضرات جب آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، پورا بغداد جنازے میں شریک ہے. کئی لاکھ لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہو 8 دن تک آپ کی قبر پر جنازہ پڑھا گیا. اتنی عقیدت لوگوں کو، اتنا چرچا، اتنی یعنی کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی لوگوں کے دلوں میں، یہاں تک کہ 40,000 غیر مسلم آپ کی اس جنازے کی عظمت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی چوکھٹ کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی محبت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.